بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد. ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہمارا الحمدللہ کافی حد تک اس درجے تک پہنچا تھا کہ ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچ کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہماری بات ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ آپ کے سامنے مدینہ منورہ کا نقشہ ہے، یعنی ابھی کا جو نقشہ ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں اور اوپر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نقشہ بنایا ہوا ہے. یعنی یہ وہ نقشہ ہے جو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی تھی یہ اس وقت کے حساب سے نقشہ بنایا ہے. بس ایک تقریبی ہے، ایگزیکٹلی نہیں ہے. کوشش کر کے میں نے وہ پلرز کے حساب سے ترتیب لگائی ہے، تو میں نے جو پلرز گنے ہیں نا یہ 49 یہ 48 یہ 47، تو یہ میں نے وہاں پہ لکھ کے لایا تھا، وہاں میں نے نوٹ کیے تھے کون سا پلر ہے. تو یہ بھی تھوڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ ایسے نہیں ہے بلکہ ترتیب تو ایسی لیکن کچھ اور ہے. تو پلرز کچھ آگے پیچھے ہیں لیکن بس تقریباً یہ ہے آگے پیچھے اس کے مطابق سسٹم ہے. تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی ہے. یہ سمجھ لیں جتنا حصہ آپ کے سامنے ہے یہ مسجد نبوی کا سمجھ لیں کوئی 20واں حصہ ہوگا، یا 20واں حصہ بھی نہ کہیں تو بلکہ 40واں یا 50واں حصہ ہوگا جتنا یہ حصہ ہے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی مسجد نبوی قائم ہوئی تھی. پہلی ہجری میں بہت چند ایک واقعات ہوئے تھے. جہاد فرض ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لشکر روانہ فرمائے تھے. ایک لشکر میں آپ خود گئے تھے. اذان کی ابتدا ہوئی تھی، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی تھی اور اثار کا معاملہ ہوا تھا، اخوت کا معاملہ ہوا تھا اور جمعے کی ابتدا ہوئی تھی. تو جمعے کی ابتدا کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اذان کے حوالے سے بھی میں آپ حضرات کے سامنے جو باتیں ہیں وہ رکھ چکا ہوں. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے متعلق اور چند مسجد نبوی کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے، چند باتیں ہو جائیں مدینہ منورہ کے حوالے سے جو آپ لوگوں کے ذہن میں انشاءاللہ بیٹھی رہیں گی، تو اللہ رب العزت جب بھی لے کر جائیں گے تو ان چیزوں کا، ان مقامات کا تعارف رہے گا. تو تھوڑا سا ان چیزوں کا تعارف ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمیں آگے بات کرنا بڑا آسان رہے گا، مزیدار رہے گا. تو اس لیے یہ سب چیزیں بنائی ہیں. یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا دائرے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے، یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلر رکھے گئے تھے، یعنی یہ اتنے سارے ستون رکھے گئے تھے. اصل میں یہ ابتدا میں مسجد اتنی تھی، یہ ریاض الجنہ ہے، یہ یہاں تک مسجد تھی. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک تھی یا یہاں تک تھی، یعنی آج اس کے 3 پلر مزید لے جائیں. جب غزوہ خیبر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک انصاری صحابی سے فرمایا کہ جن کا گھر مسجد نبوی میں اس مقام پہ تھا ان کا گھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا یہ گھر بھیج دو اور اس کے عوض میں تمہیں جنت کے اندر ایک گھر دوں گا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں گھر دیں گے. تو ان کی حالت بہت پتلی تھی تو انہوں نے منع کر دیا. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ان سے وہ گھر خریدا، میں نے تفصیل بتائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر دیا. تو اس کے بعد 7 ہجری میں یہ توسیع ہوئی ہے جس میں سیدنا ابو ہریرہ بھی شامل تھے، حضرت عمر بن عاص بھی شامل تھے اور کئی دیگر صحابہ اس میں شامل تھے. عمر بن عاص نہیں، کوئی اور صحابی مجھے نام ذہن سے نکل گیا. تو یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعمیر ہے اس کی ایک نشانی ہے، وہاں پر سبز رنگ کی پٹی مسجد نبوی کے تمام ستونوں کے اوپر لگی ہوئی ہے جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی تھی. تو یہ سارے کے سارے ستون وہ خوش نصیب جگہ پر ہیں جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قدیم تھی. اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 مرتبہ آتش زدگی ہوئی تھی. اس آتش زدگی کے اندر بہت سے پلر جل گئے تھے. تو پھر حضرت عثمان بن عفان نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کی اور پھر اس کے اندر لوہے کے معذرت چاہتا ہوں پتھر کے ستون لگائے.
جو پتھر کے ستون بنے ہیں تو پھر یہ ستون اسی جگہ پر قائم ہوئے جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستون بنائے تھے، تو لہذا اس میں ان ستونوں کی جگہ پہ کوئی تبدیلی نہیں ہے، یعنی ستون اپنی جگہ پر ہے۔ مدینہ کے جغرافیے کے حوالے سے اس وقت جو سب سے ماہر انسان ہیں مدینہ شریف میں مقیم ہے ڈاکٹر الیاس عبد الغنی، ان کی 4-5 کتابیں بھی اس حوالے سے مشہور ہیں۔ مدینہ میوزیم جو عبدالعزیز المکی نے بنایا ہے، وہ مدینہ میوزیم سارا کا سارا مولانا الیاس عبد الغنی صاحب کی ان کی رہنمائی میں بنایا ہے۔ میری خود ڈاکٹر الیاس عبد الغنی صاحب سے ملاقات ہوئی، میری کافی دیر ان سے تقریباً 2.5 گھنٹے تک میری ان سے نشست رہی، اور میرے پاس ان کی نشست کی ساری ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے۔ کافی طویل میں نے ان سے سیرت کے حوالے سے رہنمائی لی، کچھ انہوں نے مجھے ہدیے بھی دیے اور وہاں کا قہوہ بھی پلایا جس سے ہم سب کا گلا جل گیا تھا۔ ان کا ایک روب ہے، وہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تقریباً 8 مہینے پہلے، جس میں ان کی بیٹیا کا انتقال ہو گیا اور وہ خود جو ہے وہ ٹانگوں سے معذور ہو گئے، تو ویل چیئر پر تھے، لیکن اللہ بالکل جوان سے آدمی ہے، کوئی اتنے بوڑھے بھی نہیں ہیں، تو اللہ نے ماشاءاللہ ان کو ایسا علمی روب اور ایسی علمی سنجیدگی دی ہے کہ ہمیں ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ تو صرف میرا یہ حال نہیں تھا، جب میں باہر نکلا تو انہوں نے قہوہ پیش کیا، تو ہم نے قہوہ جیسے پیا نا تو گھبراہٹ میں وہ گرم پی لیا کہ ایسا نہ وہ ناراض ہو جائیں۔ تو جب میں باہر نکلا میں نے کہا یار زبان جل گئی، دوسرا کہتا میری بھی جل گئی، تیسرا کہتا میری بھی جل گئی، چوتھا کہتا میں نے کہا اچھا میں اکیلا روب میں نہیں تھا، ماشاءاللہ یہ ظاہر بھی تھے۔ تو مولانا الیاس عبد الغنی صاحب بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتابیں ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ کتابیں تقریباً مدینہ شریف میں ہی ملتی ہیں اور دوسری جگہوں سے نہیں مل رہی یہ کتابیں، میں نے بہت تلاش کرنے کے بعد مدینہ شریف سے منگوائی تھی، تو انہوں نے بڑا زبردست تحقیق کی ہے، اسی کی روشنی میں میں نے کچھ باتیں یہاں پر ذکر کی ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت 3 دروازے تھے، ایک باب الرحمہ، ایک باب السلام وہ اس طرف ہے، اور ایک ہے باب جبریل، ٹھیک ہے جی۔ باب جبریل سے آنا ابھی بند کر دیا، یعنی باب جبریل سے اب ہر کوئی آ نہیں سکتا، اس کے سامنے انہوں نے رکاوٹیں لگائیں، تو باب الرحمہ یہ ہر وقت کھلا ہوتا ہے، لیکن باب الرحمہ یہ اس وقت ادھر تھا، اب باب الرحمہ ادھر آ گیا، اس طرف آ گیا، اور اب مسجد نبوی کی چونکہ اس طرف توسیع ہوئی ہے تو باب الرحمہ اس مقام پہ آ گیا، اور باب السلام اس مقام پہ چلا گیا، یعنی کہ تھوڑے سے اونچے مقام پہ چلا گیا، تو وہ باب جبریل اپنی جگہ پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کا انتقال ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تھے اور ان کی تجہیز، تکفین، ان کے جنازہ ان کی قبر میں اتارنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رہتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے 1 ہجری میں ایک اور کام فرمایا کہ انہوں نے مسجد نبوی میں ایک جنازہ گاہ تعمیر فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں استراحت فرمائیں۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جنازے کو اس مقام پہ لے آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جنازہ رکھ کے جنازہ پڑھا دیا کریں گے، اگر چاہیں گے تو ہمارے ساتھ بقیع تشریف لے جائیں گے، اگر نہیں چاہیں گے تو ہمارے ساتھ بقیع نہیں جائیں گے۔ چنانچہ وہ جگہ، یہ باب جبریل کے سامنے کی جو جگہ تھی، یہ اس وقت کی جنازہ گاہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہاں میت لائی جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جنازہ فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کے ساتھ جاتے، کبھی بقیع میں چلے جاتے، اس نوعیت کے معاملات ہوا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آنا شروع ہوئے۔ ایک اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نماز ہوتی تھی وہ اس جگہ پر ہوتی تھی، یعنی اس طرف ہوتی تھی، اس لیے کہ بیت المقدس اس طرف تھا، ٹھیک ہے، تو نماز اس طرف ہوتی تھی۔ جب 2 ہجری میں وہ واقعہ ہوا تحویل قبلہ کا، امید ہے میں آج ہی عرض کر دوں گا، تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی یہاں پر تھا، اس جگہ پر تھا، یعنی جس جگہ پر آج مسجد نبوی کی پشت ہے اس جگہ پر مصلی تھا، یعنی جہاں پر آج کل ایک بال لگی ہوتی ہے، اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی تھا، ریاض الجنہ کے بالکل پیچھے اس جگہ مصلی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک 2، ایک حضرت عائشہ کا اور ایک حضرت سودا کا،
یہ بہت اختلاف ہے جو تحقیق حضرت مولانا ڈاکٹر الیاس عبد الغنی صاحب نے فرمائی ہے، میں اس کے حساب سے بتا رہا ہوں. اور بھی بہت سے لوگوں کے اقوال ہیں کہ حجرات ایسے نہیں تھے، کسی اور طریقے سے تھے. وہ میں انشاءاللہ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح اور اس میں تبدیلی آئی تو میں اس کے حوالے سے انشاءاللہ ذکر کروں گا. اللہ نے اگر موقع دیا یا اگلے سال موقع دیا تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے اس کو. تو یہ جو حجرہ تھا یہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، اور یہ جو حجرہ تھا حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حجرہ تھا. جب تحویل قبلہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر منتقل ہوئے کہ یہ مصلی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی وہاں پر محراب بنی ہوئی ہے، محراب موجود ہے. اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس جگہ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا. ہمارے علماء کا اختلاف ہے کہ جب نماز ختم ہوتی ہے تو نماز ختم ہونے کے بعد کس طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہیے. تو جو حنفیہ کا قول ہے وہ یہ ہے کہ جب نماز ختم ہوتی ہے اور آپ نے عوام سے کوئی بات کرنی ہے تو اس طریقے سے دائیں طرف سے گھوم کے بائیں طرف یعنی پیچھے کی طرف رخ کر لیا جائے، یعنی اس طرح گھوما جائے، اس طرح نہیں گھوما جائے، یعنی اینٹی کلاک وائز گھوما جائے اور اینٹی کلاک وائز گھوم کے عوام کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائے. بعض علماء کہتے ہیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلاک وائز یعنی اس طرف گھومتے تھے اور اس طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے. جو امام ابو حنیفہ کی تحقیق ہے تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹی کلاک یعنی کلاک کے الٹا اس طرف گھومتے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک ادھر تھے. آپ نے جب بات فرمانی ہوتی تھی تو آپ صحابہ کی طرف رخ فرماتے تھے، اور جب آپ نے بات نہیں فرمانی ہوتی تھی جیسے عصر کی نماز کے بعد ہے، جیسے فجر کی نماز کے بعد ہے، بات نہیں فرمانی تو نماز کے بعد آپ اس طرف رخ فرماتے اور دعا فرماتے اور دعا فرما کے سیدھا اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عمل کیا کرتے تھے. تو یہ حجرات کی تاریخ ہے. آج بھی حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ وہ اسی مقام پر ہے، اسی مقام پر حجرہ عائشہ ہے، جس کی وجہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف رخ کر کے بیٹھا کرتے تھے. تو یہ تحویل قبلہ جب ہوا، چلے تحویل قبلہ کا میں آپ کو بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہیں. یہ جو میں نے جگہ بنائی ہے یہ اتنی سی جگہ ہے مسجد نبوی کی. یہ جو میں نے آپ کے سامنے جگہ پیش کی یہ صرف اتنی سی جگہ ہے. باقی مسجد نبوی اس میں بڑی تاریخ ہے، بہت طویل تاریخ ہے اس میں پڑھنے کی، اور پڑھیں گے بھی تو مشکل ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی عیادت کے لیے یہاں سے اس مقام پر آئے، یہاں سے قبلتین کے پاس آئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر آئے، یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے. میں آج جو واقعات عرض کر رہا ہوں وہ پہلی اور دوسری ہجری کے واقعات ہیں. اس کے درمیان جو غزوات ہوئے وہ کچھ ایسا مضمون ہے کہ کافی تفصیل رکھتا ہے. ہم موقع ہوا تو اس کو ذکر کریں گے، نہیں تو جو ضروری باتیں جو آپ کو آگے چل کے فائدہ دیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس شاید آج 28ویں رات ہے اور کل 29ویں رات ہے، تو شاید ہمارے پاس زیادہ وقت نہ ہو، شاید ہمارے پاس کل ہی کا دن ہو. تو بہرحال میں اتنی باتیں آپ کو سمجھا دوں مدینہ کی تاریخ کے حوالے سے، تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کل موقع دیتا ہے تو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی رہیں، تو آپ جائیں گے تو انشاءاللہ ادھر جانے سے انشاءاللہ نفع ہوگا. تو یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر آئے، اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی عیادت کے لیے آئے تھے. یعنی کسی کی عیادت کے لیے جانا یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی عیادت کے لیے ضرور جایا کرتے تھے. تو جب بھی موقع ملے کہ کسی کے بارے میں علم ہو کہ وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے. شرط یہ کہ وہ محرم ہو، اور اگر نہ محرم ہے اور کوئی شخص ایسا ہے کہ جو بزرگ ہے، بوڑھا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جائے اور ان کے مردوں سے پوچھ لے. جوانوں کو نامحرم کی عیادت کے لیے نہیں جانا چاہیے، اس میں بہت سے مفسدات ہیں. لیکن کوئی شخص بڑی عمر کا ہے، معمر ہے، 35-40 سال عمر ہو گئی یا اس سے بھی بڑی عمر ہوگی، تو پوچھ لیں ہاں جی بیٹی کا کیا حال ہے، ہاں جی آپ کی اہلیہ کا کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، بیمار تھا پتہ چلا میں نے دعا کی تھی وغیرہ وغیرہ، کچھ تسلی کے کلمات کے. تو یہ عیادت کرنا مسنون ہے، اس کے اندر کچھ یہ بنیادی آداب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے صحابی کی عیادت کے لیے. تو صحابی نے جو عیادت یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر ظہر کی نماز ادا فرمائی تھی، اور ظہر کی نماز ادا فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز
پڑھ رہے تھے کہ ظہر کی نماز کے درمیان اللہ رب العزت کا حکم آ گیا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اے نبی آپ بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ کہیں جبریل آ رہے ہیں، کہیں جبریل آ رہے ہیں، کہ کہیں وہ اللہ کا حکم تبدیل فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم پہلے قبلہ اول کا تھا، اب حکم جو ہے وہ خانہ کعبہ کا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں جو نماز پڑھا کرتے تھے وہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز پڑھتے تھے. ہاں جی، حجر اسود اور رکن یمانی یہ کعبۃ اللہ کے دو مشہور جگہ ہیں. جو بھی جائے گا اس کو انشاءاللہ یہ جگہ بہت یاد رہیں گی، اس لیے کہ بہت ٹھڈے پڑیں گے یہاں پر. ٹھیک ہے، بہت ٹھوکرے پڑیں گے یہاں پر، تو انشاءاللہ یہ جگہ یاد رہیں گی. دریا پانی لے کے پانی دے کے آئیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر منہ کر کے ادھر نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یہاں پر کعبۃ اللہ کو بھی رخ ہوتا تھا اور بیت المقدس کو بھی رخ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالصتاً بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، اس لیے کہ کعبۃ اللہ اس طرف تھا اور بیت المقدس اس طرف تھا، تو اب دونوں کی توجہ نہیں کی جا سکتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر دیا، اور جو بیت المقدس کی طرف رخ کیا تو اس کا بہت سے مقاصد سے اول تو اللہ کا حکم تھا، اس کے ساتھ یہ تھا کہ یہود کو پتہ چلے کہ ہم بھی تمہارے اہل قبلہ ہیں، لہٰذا ہمارا دین بھی وہی ہے جو حضرت عیسیٰ کا تھا، جو حضرت موسیٰ کا تھا، حضرت داؤد کا تھا، حضرت ابراہیم کا تھا. جو دین ان کا تھا وہی دین ہمارا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ اب تو میں وہاں سے آگے ہوں، تو چلو اب تو میں قبلے کی طرف رخ کر کے منہ کروں نماز پڑھوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اختیار تو نہیں ہے نا، جو حکم اللہ کا ہوگا اس حکم کے مطابق کام فرمائیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی. جب آپ نے اس رخ پہ نماز پڑھی تو نماز کے درمیان ہی وحی نازل ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. بعض لوگوں نے نام لیے ہیں لیکن مجھے بھی تحقیق نہیں ہے وہ کون کون صحابہ تھے، کہ لیکن میں بغیر تحقیق کی بات نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف سے رخ پھوڑا، نماز کے درمیان پلٹے، اور نماز کے درمیان پلٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف آ گئے. تو صحابہ کی صف اس طرف مڑ گئی، پھر دوسری صف اس طرف مڑ گئی، اور جو تیسری صف تھی وہ اپنی جگہ پہ گھوم گئی. یعنی نماز کے درمیان سجدے کے اندر یا رکوع کے اندر تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیت بدلی، اور سب صحابہ نے بھی حیت بدلی. اور پھر عصر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کو اس طرف رخ کر دیا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ حکم ہوا 18ویں مہینے میں ہوا ہجرت کے بعد، 18ویں مہینے میں یعنی دوسرے برس، ہجرت کے دوسرے برس تحویل قبلہ کا ہو. ادھر یہود نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اس لیے کہ یہود کا قبلہ چھوڑ دیا گیا تھا، یہود کو چھوڑ دیا گیا، اس لیے کہ یہود تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہود کو اس پہ چوٹ لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تمہاری اپنی کتابیں کہتی ہیں کہ وہ نبی القبلتین ہوگا جو آئے گا، یعنی دونوں قبلوں کا نبی ہوگا. یعنی وہ پہلے ایک قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، پھر وہ دوسرے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا. یہ تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. جب یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو میں اس میں کوئی نئی بات کہاں سے لے کے آیا ہوں؟ تمہاری اپنی کتابیں اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ میں سچا نبی ہوں. اور قبلے کا تبدیل ہونا یہ یہود کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی القبلتین ہوں گے، یعنی دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے باری باری نماز پڑھیں گے. لہٰذا وہ کام تو ہو گیا تقریباً 14-15 برس، اور اب سے یہ کام شروع ہوا یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. تو یہ جو حکم ہوا یہ پہلی یا دوسری ہجری کے اندر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رخ کر دیا. پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ
مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسا تھا کہ مدینہ کے تقریباً جتنے بھی کنویں تھے سب کا پانی کھارا تھا، جتنے بھی کنویں تھے. تو صحابہ کرام کو بہت پریشانی تھی. صرف یہ ایک کنواں تھا بیر روما، یہ ایک کنواں تھا جو قبلتین کے قریب ہے. یہ بیر روما وہ کنواں تھا جس کے اندر میٹھا پانی تھا. لیکن یہ کنواں کسی یہودی کے پاس تھا، کسی مسلمان کے پاس نہیں تھا. اور میٹھا پانی آپ کو پتا ہے پینے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، فصلیں اگانے کے لیے میٹھے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. کھارے پانی سے یہ کام ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے. تو اب مدینہ شریف میں یہ بڑی پریشانی تھی. جب یہودی نے دیکھا کہ یہ تو سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنتے جا رہے ہیں، اوس اور خزرج نے یہ کر دیا کہ یہ ہمارے لوگوں کو ہم سے کاٹتے جا رہے ہیں اور ہمارا اقتدار ہم سے چھن گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کے کچھ معاہدے پیش کیے اور فرمایا آج کے بعد مدینہ شریف کے اندر کعب بن اشرف یا کوئی اور بندہ اس کی حکومت نہیں چلے گی. آج کے بعد مدینہ شریف کے اندر جو بھی فیصلہ کریں گے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائیں گے. یہ سارے اہل مدینہ کو قبول ہو گیا. پھر دوسری طرف اسد بن زرارہ جو کہ قبا کے بانی تھے، جو قبا کے بڑے تھے، یہاں کے اسد بن زرارہ قبا کے بڑے تھے. اسد بن زرارہ کا انتقال ہو گیا تو قبا والے سارے کے سارے آئے اور نبی کریم اس وقت میں جو مدینہ شریف تھا وہ صرف اتنا تھا، یعنی مدینہ کی جو آبادی تھی وہ صرف اتنی تھی جتنی آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے. یعنی آج جتنی مسجد نبوی ہے اور مسجد نبوی کا چھوٹا سا صحن ہے، یعنی اتنی آبادی تھی. اس کے علاوہ مدینہ شریف میں آبادی نہیں تھی. اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرف ایک میدان تھا جو کہ مسجد مدینہ سے باہر تھا، سمجھ رہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد مدینہ منورہ ان دو پہاڑوں کے عیر اور سور کے درمیان جو جگہ ہے وہ مدینہ ہے. عیر جو یہ جبل عیر ہے اور یہ جبل احد ہے، اس کا کونا ہے جبل سور. ٹھیک ہے، یہ مجھے بہت پریشانی رہی حدیث کے اندر. میں نے سمجھا پرنٹنگ کی مسٹیک ہوگی، عیر اور سور کے درمیان کا علاقہ مدینہ ہے، تو میں نے کہا وہ سور تو ادھر مکے کے اندر ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس کی تحقیق یہ ہے کہ جبل احد کا ایک کونا ہے، اس کونے کو سور کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عیر اور سور کے درمیان جو جگہ ہے وہ مدینہ منورہ ہے، یعنی اس کے علاوہ مدینہ نہیں ہے. لہٰذا یہ جو روڈ ہے، میں نے اس کی روڈ کا ایک نقشہ کھینچا ہے. وادی عقیق اس سے باہر ہے اور وادی عقیق اس سے باہر ہے. یہ ابیار علی جو تبوک کی طرف جاتے ہیں یہ بھی باہر ہے. وادی عقیق اس کے باہر ہے. وہیں باہر مدینہ سے باہر کعب بن اشرف کا جلا ہوا قلعہ بھی آج موجود ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت چیزیں موجود ہیں جو مدینہ شریف میں ہیں، لیکن وہ یہودیوں کے جتنے علاقے ہیں جیسے بنو نذیر کے علاقے ہیں وہ سارے کے سارے اس حدود سے باہر ہیں جو عیر اور سور کے درمیان ہے. عیر اور احد کے درمیان کی جو حدود ہے وہ باہر ہے. لہذا یہودی یہ کہہ دیں کہ ہمارا مدینے پہ قبضہ تھا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضہ کر لیا. ہاں، یہودیوں کی بات اس لیے مانی جاتی تھی کہ ان کو سمجھتے تھے یہ اہل کتاب ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں آئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی سب سے پہلے یہودیوں سے معاہدہ کیا تاکہ ایک دشمن ہمارا کم ہو اور دوسرے دشمن کے ساتھ معاملہ ہو. پھر کتب علیکم القتال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر قتال بھی فرض کر دیا گیا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معاملہ کرنا شروع کیا. تو ان ساری وجوہات کی بنا پر یہودی بہت غصے میں تھے. چنانچہ انہوں نے پانی مہنگا کر دیا. جب بھی غصہ چڑھتے تو پیٹرول مہنگا کر دیتے نا پاکستان کے لیے، ہے نا جی، ہوتا ہے نا ایسے. جب بھی ان کو مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستان کی کرنسی کی ویلیو کم کر دیتے ہیں. کرنسی کی ویلیو کم ہوئی تو چلو جی کام خراب ہونا شروع ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، میں نے خود تو نہیں پڑھی لیکن بڑے مستند عالم سے یہ بات سنی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی رقم بناؤ سونے اور چاندی سے بناؤ، سونے اور چاندی سے. آپ نے اگر اس کے حوالے سے پڑھا ہو کچھ اکنامکس کو تو امید ہے آپ کو پتا ہوگا کہ اصل تو ہمارے پاس جو نوٹ ہوتا ہے، یہ اصل میں نوٹ جو ہے یہ خود کچھ نہیں ہے، اس کے بیک میں سونا ہوتا ہے. 10 روپے کے پیچھے سونا کم ہوتا ہے، 100 روپے کے پیچھے سونا زیادہ ہوتا ہے. ہاں جی، تو اصل میں تو یہ نوٹ ہے، یہ ایک ویلیو ہے، یہ اصل میں قیمت نہیں ہے، یہ ویلیو ہے، ایک جو ہمیں ویلیو دی جاتی ہے کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اصل میں تو یہ نوٹ ایک ویلیو ہے، ورنہ اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن اصل ویلیو سونے اور چاندی کی ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کو کنٹرول کرنے کے بڑے زبردست اور مستحکم اصول بتائے ہیں. کاش کہ ہم مسلمان اس کو فالو کریں تو مسلمان اس پہ چلنا شروع کریں تو بہت بہت ترقی ہوگی. لیکن ہمارے پاکستان کی ایک کونسل ہے جو کہ معاشیات کے حوالے سے، ہمارے ایک ساتھی مبشر وہ اکنامکس کے بہت ماہر آدمی ہیں، میرے پیر بھائی بھی ہیں، میری اچھی خاصی ان سے سلام دعا تھی، اب پتہ نہیں کہاں غائب ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے پاکستان کے اندر مروج کرنے کے لیے حکومت پاکستان سے اجازت ملی تھی. جہانیہ پاکستان کا ایک شہر ہے، اس کے اندر ہم نے 1 مہینہ اس کرنسی کو لاگو کر کے اس کے حوالے سے تجارت کرنا تھی اور پھر پاکستان میں اس کا ایکسپیرینس ہونا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دشمن عناصر یہ نہیں ہونے دیتے، بہت سی چیزیں اس میں حائل. اگر پاکستان کی کرنسی میں وہ سکے اور وہ چیزیں آ جاتی تو پاکستان کی کرنسی ایسے ہو جائے گی کہ دنیا بدل جائے گی، پاکستان کی کرنسی نہیں بدلے گی. لیکن بہرحال جب معیشت یہودیوں کے ہاتھ میں ہے تو اب وہ ہمیں ہلنے نہیں دیں گے. یہ ایک پکا ٹھکا اصول ہے. ہمیں اگر دوائی لینی ہوتی ہے، اگر 1 روپے کی 5 گولیاں بھی ملتی ہیں نا، اس کے اندر 8 آنے یہودیوں کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ کہ پرنٹنگ ان کی ہے، فارمولے ان کے ہیں، ایکسپائری ڈیٹس کی سیاہی ان کی ہے، ایکسپائری ڈیٹ کی مشینیں ان کی ہیں، ہم تو بس ٹھپے لگا رہے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارے بوڑھے کو ایک لاٹھی چاہیے ہوتی ہے، اس لاٹھی کے اندر بھی پیسے وہ ہم سے لے رہے ہوتے ہیں. ہمارا ایک بچہ کینڈی لینڈ کی چاکلیٹ کھا رہا ہوتا ہے، 10 روپے کی چاکلیٹ کھا رہا ہے، اس میں بھی پیسے وہ لے رہے ہوتے ہیں، پروفٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، کچے بچے تو نہیں ہے نا، کل کے دیہاتی تو ہے نہیں کہ آپ لوگوں کو کچھ پتہ نہ ہو، جانتے ہیں نا جی. تو یہودی ایسا ہے، ذہن شاطر رکھتا ہے کہ وہ ہمیشہ تجارت پہ فوکس کرتا ہے. اس کو پتہ تجارت مرکزی چیز ہے. تجارت کے اندر ہتھیار بھی ہم سپلائی کریں گے، تجارت کے اندر دوائی بھی ہم سپلائی کریں گے، انہیں ماریں گے بھی، ہم مارنے کے بھی پیسے لیں گے، بچانے کے بھی پیسے لیں گے. کیوں جی؟ تجارت ایسی چیز ہے. چنانچہ یہودی نے کنویں کا پانی مہنگا کر دیا، مسلمانوں کو مہنگا کر دیا. اب دیکھو مسلمان کا ذہن کیسے. یہودی آج بھی مسلمان سے ڈرتا ہے، وہ عیسائیوں سے بھی ڈرتا ہے، اس لیے کہ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب علی اللہ، اور اللہ نے ان کے اوپر مسکنت ڈالی ہے. میں اس آیت سے نا بڑا پریشان ہوا، بہت پریشان ہوا. میں نے مولانا یوسف الحدانی صاحب کی تفسیر سنی نکال کے، میں نے اور کئی اکابرین کی تفسیر سنی، مجھے تسلی نہیں ہوئی. میں کہا حضور بات علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت بھی اور مسکینی بھی ہے، حالانکہ پیسہ سب سے زیادہ یہودیوں کے پاس ہے، تو مسکنت کیسی ہوگی، ذلت کیسی ہوگی؟ تو میرے ایک ساتھی جنہوں نے تقریباً 12-13 برس لندن میں گزارے، کہتے ہیں فیصل بھائی آپ کو کیوں پریشانی ہے؟ لگا مجھ سے پوچھو، میں دیکھ کے آیا ہوں یہودیوں کو، میں دیکھ کے آیا ہوں. جو جیوز اسٹریٹ ہے نا لندن کے اندر، انہوں نے مجھے کہا آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کرو، جیوز اسٹریٹ ہے نا لندن کے اندر، ان کے گھروں کے دروازے اتنے گھٹیا ہیں جتنے ہمارے پاکستان کے اندر کسی عام آدمی کا دروازہ ہے وہ بھی بہت اچھا ہوگا. لندن کے اندر جیوز اسٹریٹ ہے. اب اس میں دیکھیں کہ ان کے گھروں کے دروازے، گھروں کی حالت اتنی خستہ ہے. اور کہنے لگے کہ میں ٹرکش ایئر لائن پہ تھا، میرے ساتھ ایک دفعہ 2 یہودی بیٹھ گئے، تو مجھے کہنے لگا یو آر محمد؟ کہتے ہاں، وہاں پہ سارے مسلمان محمد کہتے ہیں. تم محمد ہو؟ کہتے جی میں محمد ہوں. کہنے لگے کہ تم کون ہو؟ کہتے میں ٹرک ڈرائیور ہوں. ایک کہتا میں ٹرک ڈرائیور ہوں، دوسرا کہتے میں اس کے کنڈکٹر ہوں. ٹھیک ہے. اور تھے وہ کوئی رئیس. کہنے لگے میری سیٹ کھڑکی والی تھی تو وہ اس پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کو ایک دفعہ سختی سے کہا نا دبک کے ادھر بیٹھ گئے. کہتے اتنا ڈر گئے کہ اٹینڈنٹ نے کہا ہماری سیٹ تبدیل کرو، یعنی ہم مسلمان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، اتنے ڈرپوک ہیں. کہتے اتنے ڈرپوک ہے. کہتے ایک واقعہ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ اللہ نے صحیح فرمایا یہ بہت ڈرپوک قوم ہے. یہ اپنا کام تجارت، اپنا کام مشورے، سامنے آ کے کوئی جنگ نہیں کرے گا، چھپ کے پیچھے چھپ کے پتہ نہ چلے میں کر رہا ہوں. یہ یہودیوں کا طریقہ، یہودیوں کا ترا ہے. تو خیر اس نے کیا کیا، مسلمان کو تکلیف پہنچانے کے لیے کہا کہ میں کنویں کا پانی مہنگا کر رہا ہوں. چنانچہ کنویں کا پانی مہنگا کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کنویں کو خرید کے اللہ کے نام پہ وقف کر دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. کون اٹھا؟ حضرت عثمان.
مسلمان کا دماغ دیکھو. یہودی سے کہا بھائی کنویں کا پانی تم بھی لیتے ہو, کنویں کا پانی ہم بھی لیتے ہیں, تم بیچتے ہو, آتے 1 درہم 2 درہم 1 دانک 2 دانک, پورے دن میں 20 درہم کماتے ہو 30 درہم کماتے ہو. کہاں اتنا کماتے ہو؟ کہ یہ کنواں مجھے 18,000 درہم میں بیچ دو. اس کا دماغ بنایا. کہتے ہاں 1 دن میں 18,000 درہم مل جائیں گے تو اس میں. کہتے نہیں. کہ چلو ایسا کرو, کہ پھر میرے پاس پانی نہیں دے گا, مسئلہ ہو جائے گا. ایسا کرو 18,000 میں آدھا کنواں مجھے دے دو. کہ آدھا کیا مطلب آدھا؟ کہ 1 دن میں بھروں گا 1 دن تم بھرنا, 1 دن میں بیچوں گا 1 دن تم بیچنا. کہتا ہاں یہ بات صحیح کی, میرے پاس پانی رہے گا. چنانچہ کنواں وہ 18,000 درہم میں آدھا کنواں حضرت عثمان کو دے دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے میرے دن میں پانی بھرنا مفت میں بھر کے لے جائے, واپس تو ہو نہیں سکتا نا. اب جو یہودی تھے وہ بھی حضرت عثمان کے دن میں بھرتے تھے, اور یہودی کھڑا منہ دیکھ رہا ہے. کہتے حضرت عثمان سے دیکھو آدھا کنواں 18,000 درہم میں خریدا تھا, آدھا کنواں بقی آدھا کنواں بھی 18,000 درہم میں خریدا تھا. ٹھٹھو کوئی نہیں, 18,000 کوئی نہیں ملیں گے. اگر دینا ہے 800 درہم میں تو ٹھیک ہے, 800 درہم میں دینا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اپنے پاس مجھے ضرورت نہیں. سن رہے کیسا دیں؟ اس نے کہا یہ 800 ہی بڑے غنیمت ہے, لے لو چلو. وہ 800 لیے, بقیہ کنواں بھی دے دیا. یعنی کنویں کی جتنی کاسٹ تھی اس سے صرف 800 درہم زیادہ دیے. کیسی تجارت کی, اللہ کیسی تجارت کی. اللہ نے یہ مسلمان کو دماغ دیا ہے. یہ نہیں کہ مسلمان یہودیوں سے مار کھا رہا ہے, مسلمان عیسائیوں سے مار کھا رہا ہے, اس لیے کہ مسلمان اپنا دماغ استعمال نہیں کر. آج وار دماغ کی ہے, آج وار مکوں کی وار نہیں ہے, آج دماغ کی وار. ایک بٹن دباؤ سارا انڈیا تباہ, یہ وار ہے آج یہ وار ہے. ایک بٹن دباؤ سارا اسرائیل تباہ, یہ وار ہے آج. آج محنت کی وار ہے, آج لڑنے کی وار نہیں ہے, آج لڑنے کی جنگ نہیں ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے حضرت عثمان کو دماغ دیا تھا. حضرت عثمان کو ایسا اللہ نے دماغ دیا. چنانچہ سارا کنواں لے کے اللہ کے نبی کے دربار, لینا تو سارا ہی تھا, لینا تو سارا ہی تھا, اس کو گھمایا تھا. تو حضرت عثمان نے وہ کنواں لیا, کنواں لے کے اللہ کے نبی کے دربار میں. اللہ کے نبی یہ وقف للہ, یہ اللہ کے راستے میں وقف ہے. چنانچہ اب دیکھیں 18,000 درہم میں وہ کنواں لیا. آج بیر عثمان میں ادھر گیا ہوں, اللہ نے سعادت نصیب فرمائی, ورنہ وہاں جانے نہیں دیتے. وہاں جانے کا بڑا اسپیشل طریقہ ہم نے استعمال کیا. وہ یہ تھا کہ وہاں ایک ساتھی ہیں ہمارے, میں نے ان سے کہا بھئی ایسا کرو یار, تم پانی تو بھرتے ہو تو کسی کو غطہ کرو تھوڑا سا, تو کسی سے عربی میں بات کرو. وہ تو وہ وہاں آپ کے امام مسجد کے امام ہے ظاہر بات ہے, لیکن وہاں حکومت کی پابندی ہر کوئی جا نہیں سکتا, تو بند کیا ہوا ہے کہ لوگ وہاں چومنا چاٹنا شروع کر دیتے ہیں, تو ظاہر بات ہے پھر وہ حکومت اس پہ پیچھے لگی ہوئی ہے. تو وہ ادھر گئے اور انہوں نے جا کے بات کی, کہنے لگے کہ بھئی ایسا کرو مجھے پانی بھرنا ہے. وہ آتا وہ پانی بھرتے ہیں, تو بیر عثمان کا پانی بھرنا ہے, تو آپ مجھے پانی بھرنے دینے کا. ٹھیک ہے. وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا تم نے گاڑی میں بیٹھے رہنا ہے. ہم گاڑی میں بیٹھے رہے. تو واحد نے کہا شیخ دقیق واحد اريد انظر هذا البير. تعال آجو یلا کوئی جلدی آ جاؤ. میں آ گیا. میں نے کہا شیخ ہماری خواتین ساتھ ہیں نا, اہل بیت معنا, میں نے کہا ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ ہیں. دقیق واحدہ. تو انہوں نے کہا تعال جلدی لے آؤ. تو جناب گھر والوں کو بھی اتارا, اور ہمارے ساتھ 6-7 خواتین تھیں, ہم 4-5 آدمی تھے. ہم سب نے الحمدللہ خوب زیارت کی. بتایا کہ بیر عثمان کی آج ویلیو 50 ملین ریال ہے. آج اس کی ویلیو 50 ملین ریال ہے. 50 ملین ریال پاکستان کے ذرا ضرب دو 35 کے ساتھ یا 37 کے ساتھ, سمجھ میں آ جائے گا. اور کیا ہوا ہے, آج حکومت سعودیہ نے ایک اکاؤنٹ بنایا ہے, ایک پورا اکاؤنٹ بنایا وقف للعثمان, حضرت عثمان کے نام کا اکاؤنٹ بنایا ہے, جس میں کروڑوں ریال رکھے ہوئے ہیں. ان حضرت عثمان کا یہ صدقہ جاریہ کہاں جا رہا ہے؟
یعنی 1400 سال گزر کے اور اس کنویں کا پانی ایسے سپیڈ میں آ رہا ہے جیسے ٹیوب ویل چل رہا ہوتا ہے نا، کنویں سے جو پانی نکل رہا ہے. یعنی کہ یہ کنواں ہے، اس میں انہوں نے لگائے ہوئے، اس کے ساتھ ایک انہوں نے تالاب بنایا ہوا ہے جو کہ تھوڑا زمین کے اندر کر کے بنایا ہوا ہے. اس کے اوپر گرین شیٹ ڈالی ہوئی ہے کہ وہ وہاں پہ پانی جمع ہو رہا ہے. پھر اوپر ٹینکی ہے، اس پانی اس ٹینکی میں جا رہا ہے تاکہ وہ کہیں بھی انہوں نے بھیجنا ہے تو وہ آسانی سے چلا جائے، پریشر کے ساتھ چلا جائے. تو وہ ٹینکی نیچے ایک بہت بڑا سا تالاب بنایا ہوا ہے، ہماری مسجد سے تھوڑا سا بڑا ہوگا، اس سے بڑا انہوں نے تالاب بنایا ہوا ہے. اس کے اندر پانی مستقل ہر وقت بھر رہا ہے تاکہ اور اس کے اوپر شیٹ اس لیے ڈالیے تاکہ پانی جو خشک ہو کے، جو کہ گرمی وہاں خوب ہوتی ہے تو پانی خشک ہو کے ایسا نہ ہو کہ سارا کا سارا ہوا میں اڑ جائے تو ہمارے پیچھے کچھ بچے گا ہی نہیں. تو اس لیے انہوں نے تو یہ بیر عثمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1 ہجری کے اندر خریدا اور خرید کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا. تو یہ کچھ 1 ہجری کے واقعات تھے. اس کے بعد حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. کچھ 3 غزوات ہوئے تھے، میں ابھی اس کی طرف نہیں جا رہا. چند ایک مقامات ہیں جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جبل سلا یہ اس مقام پر ہے. اس کے پیچھے میں نے دیکھا 7 مساجد. یہ تبوک کی طرف رستہ جا رہا ہے. 7 مساجد یعنی یہاں پر اس مقام پہ جنگ خندق ہوئی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر خندق کھودی تھی، خندق کھودی اور خندق کھود کے یہ خندق احد تک چلی گئی تھی. وہاں سے مدینہ شریف کا رستے میں پورے سنگریزے تھے. یہ پورا رستہ ایسا ہے کہ جس پہ گھوڑا نہیں چل سکتا، اونٹ نہیں چل سکتا. یعنی پتھر وہاں پہ اتنے نوکیلے تھے کہ اس کے اوپر چلنا ناممکن ہے. تو اس طرف سے کوئی مدینے میں داخل ہو نہیں سکتا تھا. اگر تو داخل ہو سکتا تھا تو صرف اس جگہ سے داخل ہو سکتا تھا مدینہ شریف میں. یہ تو جبل سلا ہے، جبل سلا اچھا خاصا بڑا پہاڑ ہے، تو جبل سلا ہے یہاں پر تھوڑی سی جگہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خندق کھدوا دی جبل سلا سے لے کے یہاں تک جبل احد تک. اور یہ یہاں پر قبیلہ بنو حرام ہے. انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو میں اس کے حوالے سے کچھ چیزیں بھی عرض کروں گا. تو یہ کچھ چھوٹے مقام. مسجد نبوی کے اس طرف جو ہے وہ جنت البقیع ہے. مسجد نبوی کے اس طرف قبا ہے، یعنی کہ قبلے کے رخ پر اگر آگے بڑھتے چلے جائیں تو مسجد قبا اس طرف ہے، مسجد جمعہ اس طرف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رستے سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے تھے. تو یہ کچھ مسجد نبوی کے کچھ چھوٹی چھوٹی اس کے حوالے سے تفصیل ہے. یہاں سے آپ داخل ہوں گے ابیار علی، عام طور پہ اس طرف سے داخل ہوتے ہیں. ابیار علی کے رستے سے گزر کے، یہاں ابیار علی وغیرہ کے رستے سے گزر کے مکہ شریف سے قبا میں اس طرف داخل ہوتے ہیں. تو قبا سے کچھ پہلے مسجد میقات ہے جہاں پر عام طور پہ مکے جانے والے لوگ عام طور پہ احرام باندھتے ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھی 1 ہجری کے متعلق، اور 2-3 غزوات ہیں، میں نے ان کا ابھی آپ حضرات کے سامنے ذکر نہیں کیا. کچھ اور باتیں ہیں. دو ہجری کے اندر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض کی. 2 ہجری کے اندر اللہ رب العزت نے صدقہ فطر فرض کیا، روزے کو فرض کیا، عیدین کی ابتدا ہوئی اور قربانی شروع ہوئی. اور 2 ہجری کے اندر ایک بڑا زبردست کام ہوا جس کا نام غزوہ بدر ہے. انشاءاللہ ہم غزوہ بدر اور فرضیت جہاد اور اس طرح کی کچھ باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے. آج بس اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل میں آگے ہیں غزوات کی اچھی خاصی تمہید ہے، اور غزوہ بدر کے حوالے سے کافی تفصیلی باتیں ہیں. میری اس پہ مکمل تیاری نہیں ہے جی. اس ایک ہی دن میں انشاءاللہ یہ سب کریں گے. میں اس کو زیادہ دیکھ نہیں سکا ہوں. آپ لوگ دعا کریں، اللہ تعالیٰ عافیت رکھے، اللہ سلامتی رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مطلب میں اجمالاً آپ کو بتا دیتا ہوں. غزوہ بدر کے 2 ہجری کے اندر تقریباً 7 غزوات ہوئے ہیں. پہلی ہجری میں 3 غزوات یعنی 3 سریے اور 1 غزوہ. 2 ہجری کے اندر 7 غزوات ہوئے.
ایک غزوہ بدر ہوا ہے، اس کو غزوہ بنو سلیم ہوا ہے، اور غزوہ سویق ہوا ہے، غزوہ غطفان ہوا ہے، اس طریقے سے اور بھی. پھر غزوہ بدر سے واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات ہوئی ہے. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. تو حضرت ام کلثوم یہ خواتین کے اندر، عرب کی خواتین کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت خاتون تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور یہ بھی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی لاڈلی بیٹیوں میں سے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. عام طور پر سمجھا جاتا ہے ایک بیٹی ہے حضرت فاطمہ، نہیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اور حضرت فاطمہ. کتنی بیٹیاں جی؟ 4 بیٹیاں، حضرت رقیہ، ام کلثوم، زینب اور فاطمہ. ٹھیک ہے. حضرت زینب کا نکاح ہوا تھا حضرت عاص بن ربیع سے. ان کا قصہ تقریباً ہمارے پاس 3 یا 4 ہجری کے اندر موجود ہے. تو حضرت عاص بن ربیع رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد 2 بیٹیوں کا نکاح تھا حضرت عثمان کے ساتھ، اور ایک بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح تھا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. ان کے نکاح کے اندر بھی بڑی باتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ پہلے ابو لہب کے 2 بیٹوں کی نکاح میں تھیں. جب ابو لہب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی زیادہ بڑی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو میرے سامنے طلاق دو. چنانچہ عتبہ اور عتیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ مکرمہ کے اندر، چونکہ اس وقت غیر مسلم سے نکاح حرام نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، یعنی کہ یہ لوگوں کے سامنے رسوا ہو جائیں کہ اس کی بیٹیوں کو تو طلاق ہو رہی ہے اور ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. تو دین کی خاطر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں. دین کی خاطر یہ تکلیفیں اٹھائی جاتی ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہوتی، بڑا دل پسیج ہو جاتا ہے، بڑے دل پہ لگتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں دی. جب اس نے کہا نا ام کلثوم کو طلاق دیتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اللہم صلت علیہم قلبا من قلابک. بیٹیوں کا غم برداشت نہیں ہوتا. اللہ کے نام، اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے. وہ وہاں سے بھاگا ہے. محمد نے بد دعا دے دی، اب میں نہیں بچتا. محمد نے بد دعا دے دی، اب میں نہیں بچتا. ابو لہب کے پاس گیا، ابا یہ کیا ہو گیا؟ کہا بیٹا اب میں کیا کر سکتا ہوں، تو ایسا کر شام نکل جا، شام نکل جا. محمد کی بات کبھی رد ہوتی نہیں ہے. شام گیا، لوگوں سے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، میں سو نہیں سکتا، تم میرے ساتھ جاگو. لوگوں نے کہا ہم کہاں سے جاگیں تیرے ساتھ، سو جاؤ. اپنا سارا سامان اس کے آگے پیچھے رکھا اور اس کو رکھ کے سو گیا. رات کے سو گئے، یہ اندر سامان کے اندر سویا. لوگوں نے رات کو وقت ایک شیر آیا جو سامان کو پار کرتا ہوا اس سامان کے اندر گھسا اور اس کو چیر پھاڑ کے برابر کر دیا. چونکہ سامان دائیں بائیں رکھ کے اونچا بنایا ہوا تھا، اس وجہ سے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا کہ شیر آ گیا اور اس کو چیر پھاڑ کے برابر کر دیا. تو اللہم صلت علیہم قلبا من قلابک، اے اللہ اپنے درندوں میں سے، اپنے کتوں میں سے کتا اس پہ مسلط فرما دے. چنانچہ لوگوں کو پتہ چل گیا اب یہ بچتا نہیں ہے. تو حضرت ام کلثوم یہ بھی طلاق یافتہ تھی. حضرت رقیہ اس کو بھی عتبہ نے طلاق دی تھی، لیکن اس نے ایسی بدتمیزی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں کی، بس خاموشی سے طلاق دے دی تھی. اس لیے کہ حضرت رقیہ کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، حضرت ام کلثوم کی رخصتی ہو چکی تھی. تو لیکن دونوں کو جب طلاق ہوئی تو آپ کے دل پہ بہت غم تھا، بہت صدمہ تھا. حضرت بی بی رقیہ کا انتقال ہوا بدر کے بعد، تو آپ نے حضرت ام کلثوم کو نکاح میں دے دیا. جب حضرت ام کلثوم کے ساتھ بھی نکاح کا بھی انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ عثمان اگر میری اور بیٹیاں بھی ہوتی تو وہ بھی میں تیرے نکاح میں دے دیتا. حضرت عثمان کائنات کے وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ایک نبی کے 2 مرتبہ داماد بنے ہیں.
ورنہ کائنات میں کسی اور انسان کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی نبی کا 2 مرتبہ داماد بنے. 2 مرتبہ داماد بننے کا شرف کسی آدمی کو حاصل نہیں ہے کائنات میں سوائے حضرت عثمان کے، اور نہ آگے کسی کو یہ شرف حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نبی کا داماد بنے اور 2 مرتبہ بنے. یہ قسمت صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں اللہ رب العزت نے لکھی ہے. اس لیے بعض لوگ حضرت عثمان، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا اور حضرت زینب کا، آپ کی بیٹیاں ہونے کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ انکار نہ کریں تو ان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ماننا پڑے گا. حضرت عثمان کو بڑا ماننا، تو اسی وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں صرف حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کی بیٹی تھی. تو ایسا بالکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ لوگ اگلے سال اعتکاف بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگلے سال یہ ترتیب رکھیں، ورنہ میرے ذہن میں درمیان میں آیا تھا کہ ہم ربیع الاول کے جو 12 دن ہیں اس کے اندر ایک ترتیب رکھیں. اب دعا کریں مجھے اگر بڑوں کی طرف سے اجازت ملی تو ہم یہ سارا سسٹم پروجیکٹر پہ لگائیں گے، اس لیے کہ ابھی تو میں نے یہ آپ کو ایسی ہی چیزیں دکھا رہا ہوں نا خود سے بنا کے. اگر ہم نقشے میں آپ دیکھیں گے نا تو نقشے میں بہت چیزیں واضح ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں. یہ درمیان میں پہاڑ ہے، اس کے یہ تو میں نے ایسی بنا دیا نا، تو جب یہ پہاڑ ہے، پھر یہاں پہ قبیلہ بنو سلیم ہے، قبیلہ بنو حرام ہے. قبیلہ بنو حرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی دعوت کی تھی، حضرت جابر کی دعوت پہ گئے تھے، سارے صحابہ کو بلا لیا، سب آئے، سب نے کھانا کھایا، اور بکری کا جو بچہ تھا وہ ویسے کے ویسے سلامت رہا، وہ اس جگہ پر ہوا تھا. پھر غزوہ احد کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے، بڑی عجیب داستانیں ہیں. صرف ایک ہم سنائیں گے کل آپ کو نمونے کے طور پہ کہ غزوہ بدر کے آپ نے سنا ہوگا صحابہ کرام آئے، مقابلہ ہوا، ختم ہو گیا، لیکن کل آپ سنیے گا کہ غزوہ بدر میں اصل میں ہوا کیا تھا. راستے میں جو صحابہ نے تقریریں کی ہیں اور اللہ کے نبی کا دل گرم ہوا، اور حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں یا رسول اللہ ما کننا قال کما قال اصحاب موسیٰ کہ اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا لقائدون. اے اللہ کے نبی ہم وہ نہیں ہیں جو آپ سے یہ کہیں کہ آپ جائیں اور آپ کا اللہ جائے اور جہاد کرے. انہا ہنا لقائدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ کننا نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک ومن خلفک. اے اللہ کے نبی ہم آپ کے آگے سے قتال کریں گے، پیچھے سے قتال کریں گے، دائیں سے قتال کریں گے، بائیں سے قتال کریں گے. اور اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مقداد کی جان ہے کہ اگر آپ فرمائیں گے کہ اس سمندر میں کود جاؤ تو اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا. اوہو، اللہ کے نبی کا دل ایسے خوش ہوا. صحابہ کہنے لگے کاش، حضرت عمر کہتے ہیں کاش یہ بات میں کہہ دیتا، ابو بکر کہتے ہیں کاش یہ بات میں کہہ دیتا. لیکن اس بات کا سینیریو تھا، حضرت مقداد کے کہنے کی خاص وجہ تھی. حضرت مقداد سے ہی اللہ کے نبی یہ سننا چاہتے تھے. اور ان سے کیوں سننا چاہتے تھے؟ وہ ایک وجہ تھی، انصار سے کچھ معاہدے ہوئے تھے، اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، پوری ایک وجہ ہے اللہ کے نبی کیوں نکلے تھے، کس وجہ سے نکلے تھے، کیا حالات تھے. جہاد اقدامی ہے، جہاد دفاعی ہے، ان پہ اٹیک کر رہے تھے. رستہ کون سا تھا، اللہ کے نبی نے کون سا رستہ پکڑا، وہ انشاءاللہ ہم کل ذکر کریں گے. آپ لوگ دعا فرمائیں تو انشاءاللہ اللہ کرے یہ بیٹھنا، یہ اٹھنا، یہ چلنا، یہ پھرنا اللہ آباد رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی وہی کریں گے، وہی کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کل. موبائل ہے کیا یہ